دعا وہ معجزہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، اس کی شان کو یہ گوارا نہیں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، اور پھر تم تو نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا ہو، دھوری کہانی ہو یا ناممکن کام ہو۔ قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ اللہ نے اگر دعاؤں کی جانب دل موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، اور وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ پاک دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں جو ہر بندے کے لیے عرش تک کا سفر کرتی ہیں، اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپس کا سفر قبولیت کے لیے طے ہوگا۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہیں یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش تک جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو فایا کن کے معجزے ہو جانے ہیں، اور معجزے تو ان دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے، اور تہجد تک پہنچنے والوں کے لیے تو معجزے بھی انتظار کرتے ہیں۔ توکل تو کر کے دیکھو اللہ پر، جو لا حاصل تھا اب تک وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ تو بادشاہ کن ہے، وہ تمہارے لیے معجزے کر دے گا۔ یقیناً اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اسی لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے، اور اللہ تو ان کہی دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ پھر وہ کیسے نہیں سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں؟ اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاص معلومات میں نوازش بھی خاص ہوا کرتی ہیں؟ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اصل امتحان تو یقین کا ہے جو صرف صبر سے ہی جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہارے یقین سے مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی طاقت رکھتی ہے، اور جلد ہی تم بریت کے کرشمے دیکھو گے۔ یقین رکھو تمہارے لیے وہ معجزے ہونے ہیں، بس صبر کا پہلو تھامے رکھو۔ دیر ہو رہی ہے تو پھر ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں
تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق ملنا اس میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ یقین رکھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے یقین رکھنے والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ یقین رکھو اس پر، وہی تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور وہی تمہاری ہر دعا پوری کرنے والا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا آنسوؤں سے بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کریں اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے، تم بس دعا کرتے رہو۔ جب دعائیں مانگو گے تو اسے الوہاب پاؤ گے۔ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے اور وہ بہتر وقت میں مجھے بہتر چیز عطا کرے گا۔ اللہ کے دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بھول سکتے ہو لیکن تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یقین رکھنا کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ جب تم بار بار جھولی پھیلا کر اللہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ پاک سن لے، میں بے بس ہوں، آپ کی مدد کا منتظر ہوں، کیونکہ دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا رب جانتا ہے۔ خاموش سجدے تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ عطائیں تب ہوں گی جب تک حاصل کے لیے اللہ سے دعائیں نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتماد کرو۔ یقین کرو میں اپنے وعدوں کا سچا ہوں، اسے سب یاد ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا اور دعاؤں کی قبولیت کا معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، تمہاری بے چینی، وہ کچھ بھی بھولا نہیں ہے۔ ان قریب معجزہ کر کے تمہاری من پسند چیز ملوا دے گا۔ لڑ جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے اسے دعا کہتے ہیں، جیت جائے جو ہر مجبوری اسے دعا کہتے ہیں۔ یہی دعائیں تو بدلتی ہیں مقدروں کو، یہی دعائیں ہلا دیتی ہیں عرش کے دروں کو بھی۔